لگتا تھا کہ نازنین کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کے والدین اپنی بیٹی کا غم برداشت نہ کر سکے ہوں۔ ویسے بھی وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت ہی لاڈ پیار میں اس کی زندگی پروان چڑھی تھی۔ کاش کہ اس کی شادی شہزاد سے ہو جاتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی، مگر ان دونوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ غلط تھا، کیونکہ کوئی بھی والدین کو اپنی بیٹی کے لیے شادی سے پہلے اس کے عشق اور محبت کے چرچے برداشت نہیں کر سکتے۔ کاش کہ وہ دونوں پہلے اپنے والدین یا سرپرست کو راضی کرتے، اور شہزاد کو چاہیے تھا کہ اپنی محبت کی پینگیں بڑھانے سے پہلے اپنا رشتہ اپنے بڑوں کے ذریعے نازنین کے گھر بھجواتا، تاکہ دو خاندان اپنے بچوں کی شادی کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتے۔ ویسے بھی شہزاد ایک اچھے روزگار سے لگا ہوا اور شریف النفس انسان تھا، ہر کوئی اس کو بہت عزت کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک خوبرو نوجوان اور پروکار شخصیت کا مالک تھا۔ ہفتے میں ایک دو دفعہ نازنین ضرور آتی اور اپنی پوری کوشش کرتی کہ کسی طرح بھی شہزاد اسے پہچان لے، لیکن وہ اس کی شکل دیکھتے ہی کچھ نہ کچھ بکتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوتا۔ نازنین نے ہر طریقے سے دیکھ لیا تھا کہ کسی طرح سے بھی شہزاد اپنا علاج کروانے میں رضامند ہو جائے، لیکن ساری محنت بیکار گئی۔ اب تو نازنین بھی تھک گئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں اکیلی اپنی ایک سہیلی اور ایک دو رشتہ داروں کے ساتھ اپنے والد کے خوبصورت گھر میں رہ رہی تھی۔ اس کے والد کے قریبی رشتہ داروں نے اس کا کاروبار سنبھالا ہوا تھا۔ انہیں نازنین کی کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، اسے کیا پریشانی ہے۔ ان رشتہ داروں کو تو بس نازنین کے دولت سے پیار تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی تمام دولت اور جائیداد کو سمیٹے جا رہے تھے۔ کاروبار کی ساکھ آہستہ آہستہ گر رہی تھی، بلکہ بالکل ہی ختم ہونے کے نزدیک تھی۔ ان رشتہ داروں نے جو نازنین کے کاروبار کی ٹرسٹی تھے، تباہی کے راستے پر ڈالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور نازنین اس سے بالکل بے خبر تھی۔ وہ تو اپنے ہی چکروں میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ اب تو نازنین نے روحانی علاج کی طرف توجہ دینا شروع کیا۔ تعویذ کنڈوں کے چکروں میں جیلی پیر فقیروں کے پاس دوڑنے لگی، حتیٰ کہ وہ مزاروں پر جا کر شہزاد کی صحت یابی کے لیے چادریں چڑھانے اور منتوں کی طرف راغب ہو گئی۔ جو کچھ اس سے بن پڑا کرتی رہی۔ جو بھی اس کے پاس پیسہ تھا وہ شہزاد کے لیے ہر ایک کے کہنے پر لوٹاتی رہی، لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ آخر ایک دن وہ ہمت ہار کر اپنی کار میں شہزاد کے پاس بالکل مایوسی کے عالم میں پہنچی، لیکن شہزاد وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس نے سارا علاقہ چھان مارا، لیکن اسے نہ پا سکی۔ آخر کار وہ بالکل پریشان حال سمندر کے کنارے جا کر اپنی کار کو کنارے لگایا، اور وہیں پر اپنی چادر بچھا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے ساتھ محلے کی ایک ان کی سہیلی موجود تھی، جو اس کا اس معاملے میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے نازنین کو سنبھالا ہوا تھا، اور انہی کی زبانی ان تمام حالات سے آگاہی بھی ہوئی، جو کہ انہوں نے تمام واقعات کی تفصیل شہزاد کی بھابھی تک پہنچائی۔ نازنین نے وہیں پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر خوب گڑ گڑایا اور روتے ہوئے اور درخواست کی کہ ایک دفعہ مجھے بس شہزاد سے ملا دے، ایک دفعہ میں بس اسے دیکھ لوں، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ اور وہ وہاں روتی رہی۔ اس کی سہیلی نے اسے اپنے ہاتھوں سے غم سے نڈھال نازنین کو اٹھایا اور اسے کار میں بٹھایا، لیکن کار کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے نازنین کے چہرے سے جو مٹی سے اٹا ہوا تھا خوب اچھی طرح پانی ایک بوتل جو ان کے پاس موجود تھی اس سے صاف کیا، اس کے کپڑے کو درست کیا۔ نازنین کہ اسے کبھی بھی میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس کے پاس قدرتی حسن تھا۔ اس کی سہیلی نے کار چلاتے ہوئے نازنین سے کہا کہ آج تم تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی ہو، مگر نازنین نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تو پہلے ہی خیالوں میں گم تھی۔ اس کی سہیلی خاموش ہو گئی اور اپنی توجہ کار چلانے پر ہی منحصر کیا، اور کار کا رخ نازنین کے گھر کی طرف کر دیا۔ جیسے ہی وہاں کے ایک مزار کے پاس سے کار گزری، نازنین فوراً ہی چیخ مارتے ہوئے کہا کہ روکو روکو، مجھے اس مزار پر جانا ہے، بس ایک آخری مرتبہ۔ اس کی سہیلی نے کہا اچھا بس ابھی واپس موڑ کر کار کو لاتی ہوں، صبر کرو، ابھی دروازہ مت کھولو۔ کار سیڑھیوں کی آخری سطح کے پاس ایک کنارے پر رکی۔ کار کا دروازہ کھلا، اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت دوشیزہ نفیس لباس زیب تن کیے ہوئے نکلی اور سیدھا اسی فقیر کے پاس رکی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک قطار سی بہہ رہی تھی۔ اس دوشیزہ کے منہ سے ایک کپکپاتی ہوئی آواز سنائی دی، شہزاد، میرے شہزاد، ایک بار میری بات تو سن لو۔ شہزاد کو کچھ ہوش نہیں تھا، فقیروں جیسی حالت میں مزار کی سیڑھیوں پر ایک کنارے پر پڑا تھا، بس اس کی ہلکی ہلکی سانسیں چل رہی تھی، کچھ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ نازنین اس کے پاس بیٹھی اسے ہلاتی جلاتی رہی کہ اچانک شہزاد نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول لی اور سامنے اپنی نازنین کو دیکھتے ہی کہا،
नाज़रीन, तुम आ गई। मैंने तो तुम्हारा बरसों तक बहुत इंतज़ार किया, लेकिन तुमने अब आने में बहुत देर कर दी। अब तुम वापस चली जाओ। ताज्जुब तो इस बात का था कि उस वक्त शहजाद बिल्कुल होश में और सही तरह से बात कर रहा था। नाज़रीन ने उसकी मिन्नत करते हुए कहा, देखो शहजाद, अब मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ गई हूँ। अब मैं वादा करती हूँ कि तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगी। खुदारा अब तो मेरे साथ चलो। मगर वो फिर खामोश हो गया। उसकी सहेली और खुद नाज़रीन ने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही। फौरन ही कुछ लोगों की मदद से उसे सीढ़ियों के किनारे लाकर कार की पिछली सीट पर डाला और फिर वो दोनों उसे एक करीबी अस्पताल ले गई। वहाँ इमरजेंसी में डॉक्टर किया और फिर बाहर आकर उसने कहा कि ये तो यहाँ आपके लाने से पहले ही दम तोड़ चुके हैं। डॉक्टर की बात सुनते ही नाज़रीन की आंखें पथरा सी गई और जैसे उसे सकता हो गया। नाज़रीन को सहारा देकर उसकी सहेली ने उसे एक कुर्सी पर बिठाया और उसने वहीं से शहजाद के भाई के पड़ोस में टेलीफोन करके शहजाद की भाभी को सारी तफसील से आगाह किया। कुछ ही देर में शहजाद के भाई और भाभी और बड़ा बेटा वहां पहुंच चुके थे। तमाम अस्पताल की कागजी कार्रवाई से फारग होकर उन्होंने नाज़रीन की सहेली का शुक्रिया अदा किया और नाज़रीन की हालत देखते हुए कहा कि आप इसे अपने घर ले जाएं और हम शहजाद की आखिरी रसूमात के लिए अपने घर ले जाते हैं। आखिरी इतलात के मुताबिक नाज़रीन को बिल्कुल चुप लग गई थी। उसकी सहेली हमेशा उसे व्हील चेयर पर लिए एक सकते की हालत में लिए उसके साथ रहती थी। वो जहाँ भी हो छत को या आसमान को घूरती रहती थी। न जाने वो खुदा से क्या शिकवा करना चाह रही थी, जबकि उसकी दुआ तो ऊपर वाले ने पहले ही सुन ली थी। एक दफ़ा बस मुझे शहजाद से मिला दे, एक दफ़ा बस मैं उसे देख लूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब जिंदगी बहुत अच्छी है, मैं उसे देखे बिना मर भी नहीं सकती। काश के एक दफ़ा अल्लाह मुझे उससे मिला दे, बस एक दफ़ा उसे देख लूँ। अब मेरी यही बस एक ख्वाहिश है, बहुत थक चुकी हूँ।